ہندوستان کے ہر شعبے میں دخل اندازی شروع کر دی، آخر کار پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کی عوام نے برطانوی راج کی غلامی ٹھکرا دی اور علم آزادی بلند کر دیا۔ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان۔ تحریک آزادی کے اوائل میں دونوں قومیں برِ صغیر کی آزادی کے لیے کوشاں تھیں اور ایک ہی آزاد ملک بنانا چاہتی تھیں۔ مکار ہندو کی مکاری کی وجہ سے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پسنے لگے۔ رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور امت مسلمہ کو ایک عظیم مفکر سے نوازا، جسے تاریخ علامہ محمد اقبال کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے خوابیدہ امت کو جھنجھوڑا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ دے دی۔ وہ قائد اعظم جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ مکار ہندو کبھی بھی پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کے لیڈر گاندھی نے چال چلی۔ میں نے اور کانگریس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ متحدہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم آپ ہوں گے۔ کیا آپ کو اس پر بھی کوئی اعتراض ہے؟ اس پیشکش کا جواب میں پہلے بھی ایک بار دے چکا ہوں مسٹر گاندھی۔ مجھے اقتدار نہیں، مسلمانوں کا تحفظ چاہیے۔ کیا آپ کا وزیر اعظم بننا ہندوستان کے مسلمانوں کی تحفظ کی ضمانت نہیں؟ نہیں مہاتما صاحب، بالکل نہیں۔ پارلیمنٹ میں ہندوؤں کے 10 کے مقابلے مسلمانوں کا 1 ووٹ ہوگا۔ میرا وزیر اعظم بننا میرے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن میری قوم کے لیے نہیں۔ ذرا سوچئے مسٹر گاندھی، مسلمان ہندوؤں کے نلکوں سے پانی نہیں پی سکتے تو وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے کیسے؟ بٹوارہ ہندوستان کی تباہی ہوگا۔ آپ کیوں نہیں سوچتے؟ مائی فرینڈ، مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی تو وہ اس گرہ ارض میں ایک عظیم قوم بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن قائد اعظم عزم و استقلال کے کوہ گراں ثابت ہوئے۔ قائد اعظم نے ملک و ملت کے لیے اپنے رشتے، نیند، آرام، راحت، شہرت، یہاں تک کہ اپنی صحت کو بھی قربان کر دیا۔ اس دشوار گزار سفر میں قائد اعظم کا ساتھ ان کی محبوب بہن فاطمہ جناح نے دیا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا منزلوں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستانی قوم علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔